آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے SSC پارٹ 2 2017 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ زرہ پوش میوہ۔ میں نے بچپن میں ناریل پہلی بار دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ ریشوں والا پھل کیسا ہے۔ جب اسے ہاتھ میں لیا تو اس کی سختی دیکھ کر مزید حیرانی ہوئی اور سوچا کہ قدرت کے کارخانے میں کیسی کیسی عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ تاہم جب ناریل کا پانی پینے اور گری کھانے کو ملی تو بڑا مزہ آیا اور زرہ بختر میں ملبوس اس پھل کی گرویدہ ہو گئی۔ اس کا استعمال ہمارے میٹھے کھانوں، شادی بیاہ غرض کے ہر جگہ عام ہے۔ لوگ اسے مقدس پھل سمجھتے اور اسے اپنی مذہبی عقیدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ناریل کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ ناریل کو جنت کا درخت کہا گیا ہے۔ مشرقی افریقہ کے علاقے میں یہ 13ویں صدی سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بعد ازاں منطقہ ہارا کے تمام ممالک میں اگایا جانے لگا۔ اس درخت میں اپنے آپ کو پھیلانے اور دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جانے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر اگے کسی درخت سے گرے ہوئے چند ناریل پانی کی لہروں پر کہیں سے کہیں جا نکلتے ہیں۔ وہ پھر انجانی سرزمین میں کنارے لگ کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ چند برس گزرے، ایک آتش فشاں پھٹنے سے سمندر میں ایک نیا جزیرہ ابھر آیا۔ لاوا ٹھنڈا ہوا تو وہاں کئی لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نوزائیدہ جزیرے کے ساحل پر بھی ناریل کے 41 نئے شگوفے پھوٹے ہوئے ہیں۔ اندازہ ہے دنیا بھر میں 1,10,00,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر ناریل کاشت کیا جاتا ہے۔ مارکو پولو پہلا یورپی سیاح تھا جس نے ناریل کا ذکر کیا۔ 1860 عیسوی کی دہائی میں جب یورپ میں حیوانی روغنیات کی قلت ہو گئی تو وہاں کھانا پکانے کے لیے ناریل کا استعمال ہونے لگا۔ یوں اس کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے لگی۔ یہ سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے۔ پھل کی اوسط فی درخت 10 تا 40 ہوتی ہے۔ درخت کی اونچائی 30 میٹر تک ہوتی ہے۔ ٹہنیاں بالکل نہیں ہوتی بلکہ 18 فٹ لمبے پتے ہوتے ہیں۔ ہر سال تقریباً درجن بھر نئے پتے نمودار ہوتے اور پرانے گر جاتے ہیں۔ ان پتوں کے گرنے سے تنے پر جو دھبا یا نشان پیدا ہو اس سے درخت کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک دھبا 1 ماہ کے برابر ہوتا ہے۔ مقامی باشندے تو اس سے بے شمار کام لیتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں ناریل کی ڈاڑھی یعنی اس کے اوپر کی ریشے رسی بنانے کے کام آتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے تنے کے اندر سے برآمد ہونے والی ریشوں کو صوفوں اور بستروں میں بھرا جاتا ہے۔ اس کے سخت چھلکے سے علاج معالجے کے علاوہ برتن بنائے جاتے ہیں۔ پتوں کو بھی فالتو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس سے پنکھے اور جھاڑو وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کا تنا بطور شہتیر استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ
دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ زرہ پوش میوہ۔ میں نے بچپن میں ناریل پہلی بار دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ ریشوں والا پھل کیسا ہے۔ جب اسے ہاتھ میں لیا تو اس کی سختی دیکھ کر مزید حیرانی ہوئی اور سوچا کہ قدرت کے کارخانے میں کیسی کیسی عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ تاہم جب ناریل کا پانی پینے اور گری کھانے کو ملی تو بڑا مزہ آیا اور زرہ بختر میں ملبوس اس پھل کی گرویدہ ہو گئی۔ اس کا استعمال ہمارے میٹھے کھانوں، شادی بیاہ غرض کے ہر جگہ عام ہے۔ لوگ اسے مقدس پھل سمجھتے اور اسے اپنی مذہبی عقیدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ناریل کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ ناریل کو جنت کا درخت کہا گیا ہے۔ مشرقی افریقہ کے علاقے میں یہ 13ویں صدی سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بعد ازاں منطقہ ہارا کے تمام ممالک میں اگایا جانے لگا۔ اس درخت میں اپنے آپ کو پھیلانے اور دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جانے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ ساحل سمندر پر اگے کسی درخت سے گرے ہوئے چند ناریل پانی کی لہروں پر کہیں سے کہیں جا نکلتے ہیں۔ وہ پھر انجانی سرزمین میں کنارے لگ کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ چند برس گزرے، ایک آتش فشاں پھٹنے سے سمندر میں ایک نیا جزیرہ ابھر آیا۔ لاوا ٹھنڈا ہوا تو وہاں کئی لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نوزائیدہ جزیرے کے ساحل پر بھی ناریل کے 41 نئے شگوفے پھوٹے ہوئے ہیں۔ اندازہ ہے دنیا بھر میں 1,10,00,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر ناریل کاشت کیا جاتا ہے۔ مارکو پولو پہلا یورپی سیاح تھا جس نے ناریل کا ذکر کیا۔ 1860 عیسوی کی دہائی میں جب یورپ میں حیوانی روغنیات کی قلت ہو گئی تو وہاں کھانا پکانے کے لیے ناریل کا استعمال ہونے لگا۔ یوں اس کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے لگی۔ یہ سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے۔ پھل کی اوسط فی درخت 10 تا 40 ہوتی ہے۔ درخت کی اونچائی 30 میٹر تک ہوتی ہے۔ ٹہنیاں بالکل نہیں ہوتی بلکہ 18 فٹ لمبے پتے ہوتے ہیں۔ ہر سال تقریباً درجن بھر نئے پتے نمودار ہوتے اور پرانے گر جاتے ہیں۔ ان پتوں کے گرنے سے تنے پر جو دھبا یا نشان پیدا ہو اس سے درخت کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک دھبا 1 ماہ کے برابر ہوتا ہے۔ مقامی باشندے تو اس سے بے شمار کام لیتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں ناریل کی ڈاڑھی یعنی اس کے اوپر کی ریشے رسی بنانے کے کام آتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے تنے کے اندر سے برآمد ہونے والی ریشوں کو صوفوں اور بستروں میں بھرا جاتا ہے۔
اس کے سخت چھلکے سے علاج معالجے کے علاوہ برتن بنائے جاتے ہیں۔ پتوں کو بھی فالتو نہیں چھوڑا جاتا، اس سے پنکھے اور جھاڑو وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کا تنا بطور شہتیر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار مسالہ دار چینی آپ کے صبح کے ناشتے کی ٹیبل پر ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اب سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دار چینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ کیلیفورنیا میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو ذائقے دار مسالہ دار چینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لیبارٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتہ چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دار چینی کا پاؤڈر یا سفوف کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ محققین نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والے بچوں کو اسمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دماغ کی اس صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس بارے میں بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ محققین کے مطابق
دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے ہپوکیمپس سے تعلق رکھتا ہے، جو یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہپوکیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے، جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں محققین نے 1 ماہ تک چوہوں کو دارچینی کا سفوف کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دارچینی کو سوڈیم بینزویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کے دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دارچینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں چوہوں کے دماغ میں تبدیلیاں ظاہر ہوئی تھیں، جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہوشیار چوہوں میں دارچینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار مسالہ دارچینی آپ کے صبح کے ناشتے کی ٹیبل پر ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اب سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارچینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ کیلیفورنیا میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو ذائقے دار مسالہ دارچینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لیبارٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتہ چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دارچینی کا پاؤڈر یا سفوف کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ محققین نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والے بچوں کو اسمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ
تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی اس صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ محققین کے مطابق دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے ہپو کیمپس سے تعلق رکھتا ہے، جو یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہپو کیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے، جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں محققین نے 1 ماہ تک چوہوں کو دارچینی کا سفوف کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دارچینی کو سوڈیم بینزویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کے دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دارچینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں چوہوں کے دماغ میں تبدیلیاں ظاہر ہوئی تھیں، جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہوشیار چوہوں میں دارچینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہیں۔